اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اٹرنل لیسنز ڈیلنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو اسی کے اوپر آج ہم پھر ہماری گفتگو ہوگی ڈاکٹر فریحہ میلا صاحبہ سے، اور یہ ہمیں آج بتائیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کی تربیت کس طرح کرتے تھے، کن کن مواقعوں پر کرتے تھے، اور ازواج مطہرات کو کس کس طرح علم سکھاتے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ میں دیکھ رہی تھی کہ آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے اور اسی بات کے اوپر ہے کہ ازواج مطہرات کی تربیت کس کس نہج سے کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ اسی میں داخل ہے جو سورہ تحریم کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو دراصل یہ ہی طریقے ہیں آگ سے بچنے کے، اچھا اخلاق اور اچھا مینرزم ہی طریقہ ہے آگ سے بچنے کا۔ اگر ہم تھوڑا دیکھیں تو ہم دیکھ آئے ہیں کہ اخلاص بھی سکھایا، عبادت بھی سکھائی، تہجد کی تلقین بھی ہوئی، پھر اسی طرح سے جو دیگر اخلاقی معاملات ہیں کہ نقل نہیں اتارنی، کسی کو باڈی شیمنگ نہیں کرنی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، چاہے وہ برا بھلا کہہ رہا ہے واپسی بھی بڑے حکیمانہ انداز سے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ کیسا کیسا زبردست اخلاق ہے جو سکھایا جا رہا ہے۔ اور بالکل ابتدا میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بات کی تھی کہ یہ تربیت جو خواتین کی ہو رہی ہے، اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ تاکہ امت کی خواتین ایسی بنیں۔ جی بالکل۔ امت کے مرد حضرات کے لیے بھی وہ اسوہ ہیں، ضرور ہیں، لیکن اگر وہ خواتین ایسی بن سکتی ہیں تو پھر امت کی خواتین بھی ویسی ہی بن سکتی ہیں۔ ہمارے لیے اس پلیٹ فارم کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسی کیسی ہستی کو لا کے کھڑا کیا ہے، اور اللہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خواتین کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، زینب بنت جحش، صدقات کرنے والیاں، ہسبینڈ کا ساتھ دینے والیاں، کیسی کیسی ان کی خوبیاں ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم کچھ مزید بات کریں گے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی اگزامپلز سب سے زیادہ ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے محبوب وہ بیوی تھیں، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر تربیت کی ہے تو پھر کوئی صرف نظر نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ ایک جو انسان آپ کو پسند ہو تو آپ پھر اس کی باتوں سے ایسے وہ کریں کہ آپ کو لگے ہی نہ کہ اس نے کچھ غلط بھی کیا ہے۔ تو انصاف کے تقاضے تربیت میں پورے کرنے چاہیے، خاص طور پر پیرنٹس جب اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بچے کے ساتھ بہت سختی کا معاملہ ہوتا ہے اور دوسرے بچے کو اسی چیز کی اجازت دی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ چیز بہت ڈیمیجنگ ہوتی ہے بچے کی سائیکی کے لیے اور سبلنگز کے آپس کے تعلقات کے لیے بھی۔ بالکل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ نے ایک کرٹن، ایک پردہ لٹکا رکھا تھا گھر کے جو دروازہ ہے اس پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اتار دیا پردہ اور اس کو پھاڑ بھی دیا، اور پھر آپ نے فرمایا اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پردے کے اوپر کوئی جاندار تصویریں تھیں، کیونکہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمیں سیدہ فاطمہ سے ملتا ہے، اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف پردہ تھا، اس میں کوئی تصویریں تھیں جس کے بارے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہو رہا ہوگا کہ جو اس طرح کی تصویریں بناتے ہیں، مصور کو ہو رہا ہوگا۔ اور یہ تو آپ جانتی ہوں گی کہ مصور جو ہے وہ پھول بوٹے بنائیں یا درخت بنائیں، سینریز بنائیں، تو ان کے اس چیز پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اس کو آپ یعنی وہ آپ اس کو سورس آف انکم کے طور پہ بھی اس کام کو کر سکتے ہیں،
لیکن ہو بہو جانداروں کی تصویر بنانا جو ہے وہ منع ہے. اور وہ ہے نا کہ 2 جو کے دانے اس کو دیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا کہ ان میں گرا لگاؤ. یعنی اس طرح کا ایک شدید عذاب اور شدید ذلت کا سامنا ہے ایسے لوگوں کو. بہت سخت احادیث ملتی ہیں ہمیں. بہت سخت احادیث ہیں اس کے بارے میں اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہم نے دیواروں پر کیا کیا لگا رکھا ہے. کبھی جانوروں کی تصویریں ہوتی ہیں ہو بہو ہینڈ پینٹ ہوئی ہوئی, کبھی اپنی بچوں کی تصاویر بھی ہم لگا دیتے ہیں, اس سے دیواریں بھر دیتے ہیں. کبھی ہم اسکلپچرز رکھ لیتے ہیں, اسٹیچوز رکھ لیتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے ایک دفعہ کسی کی ڈرائنگ روم میں دیکھا کہ ایجپٹ یا انہوں نے چکر لگایا تو وہاں سے وہ فرعون کے اسٹیچوز لے آئے اور ان کے ہاں یہ اس کے بھی پڑے ہوئے تھے, بدھا کے بھی پڑے ہوئے تھے, اور وہ جو کوئی یہ ہندوازم میں جو گاڈز ہیں ان میں سے بھی کچھ, وہ جو بلو کلر کی آئی ہوتی ہے وہ بھی عموماً لٹکائی جاتی ہے, وہ جو نظر کے لیے, ترکی میں جو ایول آئی کے لیے جو, حالانکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ منع ہے. یہ ان سمپل ورڈز بالکل منع ہے. اور ہمارا تو عقیدہ توحید اتنا صاف ستھرا اور اتنا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں رابطے میں رکھتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی کوئی قطعاً ضرورت نہیں ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تربیت فرمائی. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور چیز سے جو فرماتے تھے کہ عائشہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچو اور چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر مت سمجھو, کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے مل کر بہت بڑے بن جاتے ہیں. اللہ اکبر, کتنی سیکھنے کی بات, بہت سیکھنے کی بات ہے. اور ہم اتنے کی خیر ہے, ہمارے لیے یہ جملہ کتنا عام ہے کہ ہم ہر وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے کی خیر ہے, تو خیر نہیں ہوتی. کیونکہ وہی عادت, اگر آپ وہ حدیث یاد کر لیں نا کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کام کیا جائے چاہے وہ تھوڑا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. وہ اگر نیکی کا ہوگا نا اور وہ تھوڑا ہوگا تو وہ آپ کو بڑھائے گا نیکی میں, لیکن اگر وہ چاہے تھوڑا بھی ہو اور وہ برائی کا ہو اور آپ اس کو لگاتار کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو دوسری ڈائریکشن میں آپ کو لے کر جائے گا اللہ کی حدوں کے قریب. وہ آپ کو صغائر سے کبائر کی طرف لے کے جائے گا. وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کے بعد ایک دروازہ کھلتا ہے نا. بالکل, آپ ایک چیز کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اچھا اب اس سے نیکسٹ, اب اس سے نیکسٹ. اور جیسے بھی آپ نے کہا تو اکثر جو بہت ٹرم عام ہے وہ ہے تو کیا ہوا, اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے دین میں. اور اس کے ساتھ یہاں پر جو ایک ٹرم نکلی ہے, دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. تو دین تو ہے ہی اس دنیا میں چلنے کے لیے, ہم نے اس کو کیوں فرق کر دیا. اور ہم نے وہ 2 چیزیں الگ بنائی ہیں کہ دنیا بھی ساتھ ہوگی, دین بھی ساتھ ہوگا, اور پھر اس کے ساتھ اور دین کو ہم نے نام دے دیا, وہ ریچولز کو دین کا نام دے دیا. بس نماز اور روزہ جو ہے اس کا نام دے دیا. اور آپ یقین کریں کہ جو یہ کہتے ہیں نا وہ پھر اس چیز کی پابندی نہیں کر سکتے جس کو وہ دین کہتے ہیں. دین ٹکڑیوں میں نہیں بٹ سکتا, دین کو ایز اے ہول لیں گے تو دین پریکٹس ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ ابھی ہم یہ جو ازواج مطہرات کا پروگرام تیسرا آج ہمارا ماشاءاللہ ایپیسوڈ ہے اس کی تربیت کے اوپر, تو میں تو یہ سیکھ رہی ہوں کہ ہم گھر کا کھانا پینا بھی اگر فیملی بیٹھ کے اکٹھے کھا رہی ہے اور اتباع سنہ میں کھا رہے ہیں, بالکل, تو وہ بھی عبادت ہے, آپ کی عبادت, وہ دین ہے, وہ دین ہے. گفتگو کرنا, سونا دین ہے, بالکل, ایک کسی کے دل کو خوش کر دینا, اس کو ہنسا دینا, اس کے غم کو دور کر دینا دین ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو ہم روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں دین کی روح غائب ہے. اسی لیے اجر اور کوئی اور ہمارے موٹیوز ہوتے ہیں, کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں, یا دکھاوا ہوتا ہے, یا اس انسان سے کوئی فائدہ منسلک ہوتا ہے, یا محبت ہوتی ہے, بالکل اس سے محبت ہوتی ہے, لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا نا, اللہ کے لیے نہیں ہوتی. وہ اس انسان کے لیے تو آپ اچھے ہیں لیکن کسی دوسرے کے ساتھ آپ روڈ ہو جاتے ہیں. تو جو اللہ کے لیے کرے گا وہ ہر اکراس دا بورڈ ہر کسی کے لیے, غریب امیر چھوٹا بڑا سب کے لیے ایسا ہی ہوگا. بالکل. اور ایک اور جو قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے نا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تو آپ دیکھیں کتنی یہ ڈرا دینے والی ہے کہ کچھ بھی ہو نا تو اللہ لے لے گا حساب, اور فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. پھر اس کے بعد کسی کو چاہے تو بخشے اور کسی کو چاہے تو پکڑ لے, عذاب دے. تو پھر ہم بے فکر کیسے ہو سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات ہے, وہ چھوٹی سی بات ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے خیالات پر بھی یہ فرمایا ہے. اور مجھے لگتا ہے جیسے ہم اچھے ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ تو وہ پھر ہم فار دا سیک آف ہیومینٹی ہوتے ہیں,
ہم کہتے ہیں یہ بالکل اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، لیکن اس میں دین کا عنصر جب ہم نکال بالکل دیتے اللہ کی ہیں رضا کا اور اللہ کی رضا لوجہ نکال اللہ دیتے نہیں ہیں، ہوتا. لوجہ بالکل اللہ نہیں ہے تو، اور آپ مجھے لگتا ہے کانسیپٹ ہی نہیں ہے لوجہ اللہ کا. بالکل عام اگر ہم دیکھا جائے تو اس چیز کی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. مثلاً جیسے ہم تحفہ دیتے ہیں جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ دو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی. بالکل اچھا اب ہمارے ہاں تحفے کی ساری جو سائنس ہے نا وہ بالکل چینج ہو چکی ہے. جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا دیا اور کیوں دیا اور کیوں نہ دیا، اور بس یہی ہم نا اسی گرداب میں پھنسے رہتے ہیں. انکنڈیشنل نیکی ہم کر ہی نہیں پاتے کیونکہ ہم لوجہ اللہ نہیں کر رہے ہوتے. ایک اور چیز بڑی خوبصورت ہے، اور یہ بھی پورے کا پورا ایک اس کے اوپر یعنی پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ازواج مطہرات نے کیا کیا سوالات کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشکل اس طرح کے جو کانسیپٹس والے سوالات ہیں نا ان کا بھی جواب دیا ہے. مثلاً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ من حوسب عذب، کہ جس کا حساب کیا گیا اس کو تو عذاب دیا جائے گا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اور اس سے ان کی ذہانت کا بھی ویسے پتہ چلتا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ انقریب اس سے لیا جائے گا حساب آسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو صرف پیشی ہے، آسان حساب صرف پیشی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں. وہ بہت سی احادیث ہیں نا جن کو اگر آپ اکٹھا کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اعتراف کروائیں گے. تو ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اعتراف کروائیں گے بندے سے، اے میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، اور وہ اعتراف کرتا کرتا دل میں کہے گا میں تمہارا گیا، میں نے تو خود اعتراف کر لیے سارے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جیسے میں نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا ویسے ہی میں آج بھی پردہ ڈالوں گا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. تو اس طرح کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آسان حساب ہے. تو اس کے لیے ہمیں مانگتے بھی رہنا چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ میرا آسان حساب کرنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روک لیا گیا حساب کے لیے کہ اس کا کتاب جو اعمال نامہ ہے نا وہ کھول لی گئی، یہ کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر زکوٰۃ میں کتنی کمی ہے، ادھر نماز میں کیا کمی ہے، ادھر کیا بد اخلاقی ہے، ادھر کیا حق تلفی ہے، اور اگر اس کی مائنس ہونے شروع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو پھر ہلاک ہو گیا. تو یہ ایک واقعی یہ ایک کانسیپٹ کی کلیئرٹی کی اس میں ضرورت تھی، اور سیدہ عائشہ کے سوال سے ہمیں بھی پتہ چلا. اسی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء مہاجرین جو ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور پھر انہوں نے سیدہ حفصہ نے پوچھا تھا کہ وہ جو آیت ہے سورہ مریم میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر کوئی جہنم میں داخل تو ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ پل صراط کا معاملہ ہے کہ پل صراط پر سے ہر کوئی گزرے گا. اور اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات تو بہت ہی خوبصورت ہیں، خواتین کو تو بہت ہی پسند آتے ہیں، کہ جب انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں مردوں کے اجر کا ذکر ہے تو خواتین کا ذکر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 2-3 ایسی آیات ہیں کہ جن کے شان نزول میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا یہ سوال ہے، جس میں آتا ہے کہ من ذکرن او انثی، کہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن اور وہ نیک عمل کرے، اور جنہوں نے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور وہ اللہ کی راہ میں ایذا دیے گئے، اور وہ وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے قتال کیا اور وہ شہید بھی کیے گئے، سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کیا ہے. تو اس طرح سے ان کا ایک آپ دیکھیں کہ باقاعدہ کتنے خوبصورت یہ علمی سیشنز ہیں. جی بالکل. اور ازواج مطہرات نے بھی پھر آپ دیکھیں کیسا بefitting ہے ان کا انداز، کہ کتنا سنجیدگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے لیا ہے، ریٹین کیا ہے، آگے پہنچایا ہے. یہ بھی اسوہ ہے، ہمیں اس سے بھی سیکھنا ہے. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کو تلقین کی ہے امہات المومنین کو کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ یاد کیا کرو اس کی یعنی یاد دہانی اور مذاکرہ کیا کرو
ان آیات کا اور ان باتوں کا کہ جو تمہارے گھروں میں ذکر کی جاتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آگے پہنچانا تھا۔ اور میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ کیا تربیت اور کیا تعلیم کا انداز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ازواج مطہرات کو اتنا کانفیڈنٹ بنا دیا کہ مجھے صلح حدیبیہ کے اوپر جو حدیبیہ کے سفر میں حضرت میمونہ کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ غالباً حضرت میمونہ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ جائیے، ام سلمہ تھے، سوری، ام سلمہ نے پھر مشورہ دیا تھا کہ آپ جائیے اور آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا جانور سب کے سامنے نہر اس کی قربانی کریں گے تو یہ سب کر دیں گے۔ تو یہ کانفیڈنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا تھا، اصل میں ان کی تعلیم کا تھا کہ وہ کتنا وزڈم تھا اس مشورے میں کہ یہ اس وقت سخت دل گرویدہ ہیں اور ان کا بہت سچویشن بڑی ہی ٹینس ہے، تو یہ کیا کر لیں گے، آپ ان کو کچھ نہ کہیں، آپ خود شروع کریں گے تو، اور ان کو پتا تھا کہ اطاعت کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیا تو پھر کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ تو مجھے تو اتنا یہ فیسینیٹ کر تھی یہ بات کہ یہ جو ازواج مطہرات نے بھی یہ لیول اچیو کیا ہے، اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور ان کا کانفیڈنس تھا جو انہوں نے اپنی بیویوں کو دیا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک استاد کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس میں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کتنا کانفیڈنس دیتا ہے، بالکل کتنا کانفیڈنس دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور ہمارے معاشرے میں رائج ایک چیز ہے اور اس کے اوپر بھی ایک تربیت ہمیں ملتی ہے، یہ جو آدھی رات کو آدھمکنا یا سرپرائزز دینا، ڈرا دینا انسان کو، تو اس کے بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر یعنی اچانک نہیں جاتے تھے۔ آپ کبھی اگر رات گئے، اگر کسی سفر سے واپس تشریف لائے ہیں تو آپ پہلے مسجد جاتے تھے، پہلے خبر دی جاتی تھی، بعض اوقات تو آپ رات مسجد میں ہی گزار لیتے تھے اور صبح اپنے گھروں میں جاتے تھے، حالانکہ آپ کے گھر تو آپ کے حجرات متصل تھے مسجد کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود آپ کسی کا آرام خراب نہیں کرتے تھے اور کسی کو آپ ایک دم یعنی شوق نہیں دیتے تھے، یہ جیسے سرپرائزز کا ہمارے ہاں ایک رواج بنا ہوا ہے، تو انسان کو دوسرے کے آرام کا، سکون کا، ذہنی سکون کا بھی، فزیکل سکون کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ایون اپنے گھر والوں کا۔ اور ہم اخلاقیات کو صرف اچھا بولنا اور اچھے معاملات پہ لے آتے، یہ تو بہت ہی خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف میں نہیں ڈال رہے، اور دوسرے بھی نہیں ہیں، اپنے گھر والے ہیں، لیکن سب سے زیادہ رحم دل اور نرمی ان کے لیے ہے کہ گھر آ کے غزوہ سے تو بھی گھر نہیں آ رہے اور بعض اوقات مسجد میں وقت گزار دیتے، تو بڑی سیکھنے کی بات ہے اس کے اندر۔ پھر ایک اور واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدہ عائشہ کا، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو میرے گھر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ میں سو رہی ہوں لیکن میں جاگ رہی تھی، تو آپ اٹھے، آپ نے اپنی چادر لی، آپ نے اپنے جوتے پہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے یعنی اٹھے ہیں، خاموشی سے اٹھے ہیں تاکہ عائشہ ڈسٹرب نہ ہو، اور خاموشی سے اٹھے، چپکے سے آپ نے دروازہ کھولا اور آپ باہر تشریف لے گئے۔ تو فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ غیرت آئی کہ یہ تو میرے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ میں بھی اٹھی اور میں بھی چلی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، تو میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے سامنے آپ کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تو آپ مڑے تو میں بھی مڑی، اور ان کا بھی یہ دل نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے کہ میں نے ان کا پیچھا کیا ہے، تو کہتی ہیں میں تیز چلی تو آپ بھی تیز چلے، میں بھاگی تو آپ بھی بھاگے، میں گھر آئی تو میرا سانس پھول رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا سانس پھولا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائش، میں نے آپ سے بات کی تھی نا پہلے بھی کہ میں جب پیار سے بات کرتے تھے تو اس کو تصغیر کر لیتے تھے، چھوٹا کر لیتے تھے، تو کیا بات ہے تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ضرور مجھے بتائیں ورنہ مجھے علیم اور خبیر ہستی کی طرف سے پتہ چل جائے گا۔ تو فرماتی ہیں کہ پھر میں نے ساری بات بتا دی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ ہوا اور میں آپ کے پیچھے آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو وہ آپ تھیں، وہ جو سایہ تھا وہ تم تھی میرے آگے آگے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال پھر اس موقع پر آپ دیکھیں تعلیم کا کوئی بھی موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے۔ اب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ بقیع جائیں اور آپ اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کیا کہا کروں، یعنی اسی وقت انہوں نے سیکھنا چاہا کہ جو اہل القبور ہیں ان کے لیے کس طرح دعا کی جائے۔ تو یہ دعائیں آپ کو کئی سنت کی کتابوں میں ملتی ہیں، حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ یہاں پر جو ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے اس میں اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ بڑی خوبصورت یہ دعا ہے کہ جو ہمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر یہ پتہ چلی کہ آپ کہیں السلام علی اہل الدیار، یہ سارے جو گھر والے ہیں ان کے اوپر سلام ہو، مومنوں میں سے اور مسلمانوں میں سے۔ یہاں عقیدے کا ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نان مسلم جو دنیا سے جا چکا ہو اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے مغفرت کی۔ یہ بہت ضروری بڑا بات ہے ضروری ناظرین ہے کو بتانا، کیونکہ جتنا زیادہ اب ہم انٹریکشن بچوں کا بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے نا، وہ گلوبل ولیج بننے کی وجہ سے، تو کئی لوگ بڑے اچھے اخلاق کے اور بڑے اچھے دوست بچوں کے بن جاتے ہیں اور وہیں ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ پھر ان کو ہم کیوں نہیں اسی صف میں شامل کر سکتے۔ تو ایمان جو ہے اس کی بہت بڑی ایک رینکنگ ہے اور اس کے بغیر وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے اس دعا کے لیے۔ دیکھیے کہ اس دعا سے تو انبیاء کو روکا گیا ہے نا، بالکل، پھر اہل اپنے ایمان والدین کے لیے روکا گیا ہے۔ جی بالکل۔ اور ہمارے ہاں کئی دفعہ نا جیسے کوئی انتقال کر جائے، کوئی مشہور نان مسلم یا کوئی ہر دل عزیز نان مسلم، تو اس کے لیے ہم خود بھی، ہمارے کئی لوگ اس طرح جو ناسمجھی میں لکھ رہے ہوتے ہیں ریسٹ ان پیس، بالکل، یہ تو بہت کامن ہے، بہت کامن ہے جی۔ تو یہ بھی نہیں لکھنا چاہیے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم میں سے جو پہلے آگے چلے گئے ان کے لیے بھی، اور جو پیچھے اسی سفر پر گامزن ہے ان پر بھی، اور بے شک ہم انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا تم سب سے ملنے والے ہیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، بے شک۔ اور اس واقعے میں بہت سیکھنے کی باتیں، جیسے آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے، بالکل، اور ان موقعوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی لمبی تقریرات نہیں ہے، ایک جملہ، دو جملے، بات ختم۔ اور لینے والے کتنے حریص ہیں، حضرت عائشہ۔ بالکل، اب دیکھیے کہ وہ اس موقع پہ رات کے رات کا وقت ہے جی، اس پہر رات کے، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، وہ کہہ رہی اچھا پھر میں کیا کہوں، آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے کیا کرنا ہے۔ اور وہ کتنے حریص تھے نیکی کی، نیکی کے لیے اور تعلیم کے لیے کتنے حریص تھیں۔ بے شک۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت شکریہ، بہت ہم نے خوبصورت باتیں سیکھی۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر چلنے والے بن جائیں، اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ جو ایپیسوڈ کا سیریز چل رہا تھا ازواج مطہرات کی تربیت کا، یہ اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔